دو قوموں نے اپنا بڑا مقصد بنایا. میں صاف صاف کہنا چاہتا ہوں اور میں ان قوموں کی لیڈرشپ کو داد دیتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں, ان کی سنجیدگی کو اپریشیٹ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں, ان سے سبق سیکھنے کے ارادے سے کہہ رہا ہوں. ایک وہ قوم ہے جو یہودی ہے. کاش کے زیادہ وقت ہوتا اور میں تاریخ سناتا. دو طرح کی قومیں دنیا میں ہوتی ہیں. کچھ قومیں وہ ہوتی ہیں جن کا ایک ٹارگٹ ہوتا ہے, ایک گول ہوتا ہے, ایک مقصد اور نصب العین ہوتا ہے. ان قوموں کے نوجوان, ان قوموں کے بوڑھے, ان قوموں کے پروفیشنلز, ان قوموں کے انٹلیکچوئلز, ان قوموں کے کسان, ان قوموں کے مزدور, ان قوموں کے غریب, ان قوموں کے امیر, ان قوموں کے مرد, ان قوموں کی عورتیں, ان قوموں کے تاجر, ان قوموں کے دیہاتی, ان قوموں کے شہری, ان قوموں کے پڑھے لکھے, ان قوموں کے ان پڑھ, سب لوگ اپنی اپنی صلاحیت کے مطابق اس ایک مقصد کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. آپ مجھے بتاؤ, میں آپ سے پوچھتا ہوں, مسلمان کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں؟ کیا مسلم قوم کا کوئی اجتماعی ایک مقصد ہے؟ میں پوچھ رہا ہوں, ہونا چاہیے نہیں پوچھ رہا ہوں. آج کے مسلمانوں کا کوئی ایک اجتماعی نصب العین, کوئی مقصد, کوئی گول, کوئی قومی نشانہ ہے جس کے لیے سب مسلمان مل کر اپنا وقت, اپنی جان تھوڑی سی, اپنا مال تھوڑا سا, اپنی صلاحیتیں اس ایک مقصد کے لیے لگا رہی ہوں؟ کیا آج کے مسلمانوں کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے؟ سب لوگ بولیے نا پیچھے سے. اب آپ ایک بات صاف سن لیے, تیسری کھری کھری. خدا کا سسٹم کیا ہے؟ کسی قوم کا نصب العین بہت خراب ہو, اس کا قومی مقصد نہایت نقصان دہ ہو, اگر وہ قوم اور اس قوم کی ایک اچھی خاصی تعداد اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کام کرے گی, اپنی صلاحیتیں لگائے گی, اپنا وقت خرچ کرے گی, اس کے سائنسداں, اس کے ٹیچرز, اس کے پالیسی میکرز, اس کے پولیٹیشنز, اس کے اصحاب قلم, رائٹرز, لکھنے والے, اس کے شاعر, اس کے فلمی اداکار, اس کے کھلاڑی, اس کے شاعر, اس کے نوجوان, اس کے مرد, اس کی عورتیں, اس کے کسان اور مزدور, اگر وہ اس مقصد کے لیے کام کریں گے جو کسی کے نزدیک اچھا نہیں ہوگا, خراب ہوگا, نقصان دہ ہوگا, تو خدا کا قانون یہ ہے کہ وہ قوم اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو کر رہے. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ کسی قوم کا کوئی اجتماعی نصب العین نہ ہو, کوئی مقصد ہی نہیں. یہی حال آج مسلمانوں کا ہے. ہر مسلمان کو بس یہ فکر ہے کہ میری کمائی کا دھندا لگ جائے, میری شادی ہو جائے, میرا مکان بن جائے, میرا یہ ہو جائے, میرا وہ ہو جائے. قوم کا کیا ہونا چاہیے؟ قومی مقصد کیا ہے ہم مسلمانوں کا؟ ہم مسلمانوں کا اجتماعی مشن کیا ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں, اگر میں یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہزاروں نوجوانوں سے پوچھوں, تو مجھے یقین ہے ان میں سے 90% لوگ جواب نہیں دے پائیں. کوئی کہے گا نماز پڑھنا, کوئی کہے گا مسجد جانا, کوئی کہے گا نیک اعمال کرنا, اور یہ بھی وہ لوگ کریں گے جو ذرا دیندار قسم کے لگتے ہیں یا نہیں, یہ تو میں نہیں کہنے کو تیار ہوں. اس وقت کی صورتحال یہ ہے, صاف سن لو. دنیا کی کچھ قوموں نے اپنا اجتماعی نصب العین بنایا, ایک مقصد بنایا, اور اس مقصد کے لیے محنت کی, قربانیاں دیں, جان لگائی, مال خرچ کیا, صلاحیتیں لگائیں, اور وہ اپنے مقصد سے بہت قریب پہنچتے چلے جا رہے ہیں. اور بہت سی قومیں اپنے مقصد تک پہنچ چکی ہیں. آپ ہزار بد دعائیں کرتے رہے, ہم سب مسلمان,
100% مسلمان قنوت نازلہ پڑھتے رہے, کعبے کا پردہ پکڑ کر دعائیں کرتے رہے, مسجد نبوی میں رمضان میں اعتکاف کر کے ان قوموں کے لیے بد دعا کرتے رہے, ایک بھی دعا اور بد دعا قبول نہیں. اس دو قوموں نے اپنا بڑا مقصد بنایا. میں صاف صاف کہنا چاہتا ہوں, اور میں ان قوموں کی لیڈرشپ کو داد دیتے ہوئے کہنا چاہتا ہوں, ان کی سنجیدگی کو اپریشیٹ کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں, ان سے سبق سیکھنے کے ارادے سے کہہ رہا ہوں. ایک وہ قوم ہے جو یہودی ہے. کاش کے زیادہ وقت ہوتا اور میں تاریخ سناتا. ایک وقت آیا کہ یہودیوں کا انہیں طے کیا کہ ہمارا ایک قومی نسب العین ہونا چاہیے. سینکڑوں سال تک یہودی بھی ہماری آپ کی طرح رہے, کمانا, کھانا, بچے پیدا کرنا, مر جانا, عیاشیاں کرنا, کوئی قومی مقصد نہیں تھا ان کا, بالکل ہماری آپ کی طرح. ایک شخص اٹھا ان میں جس کا نام تھا تھیوڈر ہیرزل, سوئٹزرلینڈ کے شہر باسل میں. اس نے چند مشہور یہودی علماء کو, انٹلیکچوئلز کو, سمجھداروں کو جمع کیا.